جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، وہی فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، وہی فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا، وہی فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا۔ محمد مصطفیٰ چاہے تو ہر مسئلے کو حل کر دے، محمد مصطفیٰ چاہے تو ہر مسئلے کو حل کر دے، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا۔ آپ کو بتاتا رہتا، بیچ میں نئے آ جاتے ہیں۔ خدا نیم ملا سے بھی بچائے، نیم حکیم سے بھی بچائے۔ کیا شعر پڑھا آپ نے؟ جن پہ در کے کیوں ناکام آئے گا۔ 70,000 فرشتہ قیامت تک لائن لگا کے کھڑے ہیں، روز 70,000 فرشتہ آتا ہے، ہزاروں سالوں کے مسافے سے آسمان سے، صرف عظمت کو سلام کرنے اور دیکھنے تمنا کی۔ پھر 70,000 جاتے ہیں، دوسرے 70,000 آتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں سے پہلا آسمان 500 سال مسافہ اور موٹاپا 500 سال، تو یہ ہزاروں سالوں کے سفر طے کر کے جناب عالی کے دربار میں ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ اور تمہارے بعد نیم ملا نیم حکیم، خدا ان سے بچائے۔ کہتے زیارت کے لیے نیت کرنا شرک ہے، فرشتے شرک کرتے ہیں، فرشتے شرک کرتے ہیں۔ یہ تمہارے نیم اللہ آقا جی کہتے ہیں المدینہ، مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے جو اس میں مرنے کی کوشش کرو، کہا من استطاع منکم فلیمت بہا۔ اللہ کرے ہم وہیں مرے، اگر یہاں مرے خدا کرے جیسے غائبانہ اولیاء اللہ کے واقعوں میں آتے ہیں، تو ہماری تمہاری لاشیں مدینے چلی جائیں انشاءاللہ۔ ایسے ہوا ہے، یہ تحقیق والی بات ہے، اس میں وقت نہیں ہے زیادہ میں بولوں۔ ہاں، اور جو وہاں مرتے ہیں آقا سے بے وفا ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی قسم بھی کھا سکتا ہوں۔ پہلے تحقیق نہیں تھی، پھر بعد میں تحقیق ہو گئی۔ بس تحقیق کیسے ہوئی؟ ویسے تحقیق ہوئی جس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے اشارہ؟ بس سمجھ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ تحقیق کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ نے دیکھا 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، 70,000 منافق نکلیں گے مدینے سے، وہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ مدینے کو مانتے ہیں عظمت کے خلاف ہیں، توحید کو مانتے ہیں اور عظمت رسول کے خلاف ہیں۔ آپ دور نہ جائیں، جیسے کل بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، لیکن نیت ہے تم کو سمجھانے کی۔ آقا نے کہا تم میں سے کوشش کرے مدینے میں مرے، اور حضرت عمر غلطی کر سکتے تھے۔ حضرت عمر کو مدینہ بہت پیارا تھا، کہتے تھے شہادتاً فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، الہی مجھے شہادت بھی نصیب ہو لیکن موت میری مدینے میں ہی ہو، آقا کے پاس۔ یہ دعا مانگی، ورنہ بادشاہ وہ خود ان کے مذہب نہیں ہوتے، ان کو کوئی جیسا بتاتے بتایا نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ غافل اور جاہل کو نہ پتہ ہونے والے کو آقا جی معافی میں رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے طریقت میں کوئی ایسی بات سوچتا ہے نا، تو آقا جی کا کرم کے تقاضے سے دخل بہت ہے، تو پھر اس میں ہم کو حدیثوں کی چھان بین نہیں کرنی پڑتی ہے۔
بس ادھر سے خبر آ جاتی ہے. آقا جی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب کرم کا تقاضا جس پر ڈال دیں تو آقا جی کی سلسلے تابع مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، اور آقا جی سلسلوں کے تابع ہو سکتے ہیں نہیں، کبھی نہ کریں. اس لیے یہاں بعض باتیں ایسی ہوتی کسی سلسلے میں نہیں ہوتی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہاں سے پوچھے، کوئی سلسلے والا نہیں کہتا ہے. اب میں ان کو کیا بتاؤں اس میں کیا سبب ہے اور کیا ان کو میں کیسے بتاؤں. آقا جی اس لیے وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو کسی سلسلے میں آج تک کسی کتاب میں نہیں آیا، لیکن شیخ امین کے پاس آیا ہے. ہاں بڑی جو نبی پہ جھوٹ بولے جان کے، آقا جی کہتے ہیں اپنی جگہ جہنم میں بنانا، اپنی جگہ جہنم میں بنانا. اس لیے یہاں جو باتیں ہوں سنو، اندھے ہو کے چلو، سوچو نہیں. اور کسی سلسلے والوں سے نہ پوچھو، نہ ان سے پوچھو، کیونکہ وہ حوالے سے بات کریں گے اور ادھر سے ادھر حوالے نہیں ہیں. آقا جی سلسلوں کے تباہ نہیں ہے، سلسلے ان کی تباہ ہیں. اور سلسلوں سے باہر بھی باتیں کر سکتے ہیں. تو یہ جس کی کچھ صلاحیت دماغ میں ہے تو وہ تو سمجھ گیا ہوگا، جس کو نہیں یہ کہے واللہ عالم. چلیں جی بسم اللہ. در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا، جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. در پہ جائے گا کیوں ناکام آئے گا. جی اور میں نے بڑی ٹھوس دلیلیں دی ہیں کہ رئیس المحدثین عبداللہ مبارک روضہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی بتایا کرے، یہ جو اپنے کو اہل حدیث یا کچھ ایسے کہتے ہیں. اہل حدیث تو اصلی ہم ہیں، اور اہل حدیث نام رکھنا، امتیاز رکھنا، یہ ایک فتنہ ہے. سب ہم اہل حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں. تو اب جو ان کے در پہ آئے گا، ان کو اونگ ایسے آئی. رئیس المحدثین سیدنا عبداللہ مبارک رضی اللہ عنہ، آقا جی نے کہا الحق الاعرابی، دیہاتی کو جلدی جاؤ نکل نہ جائے، اس کو کہو جو تم نے کہا وہ کام ہو گیا. دیکھا آپ، یہ مشکل حل کرانے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ ابن کثیر کا واقعہ سنایا، امریکہ حل کرے گا وہ کافر. آقا کے حق میں رعایت دینی چاہیے، اپنے باپ کو رعایت نہ دے. تو مدینے نہیں جاتے، ان کو بولو مدینے جاؤ، مسئلہ حل کرنا ہے. ان سے معافی مانگو آقا جی سے. جب مدینے داخل ہو تو سر کے کپڑے سر کھلا رکھو، پیروں میں جوتے نہ ڈالو. زمین گرم ہے تو ڈال دو، نہیں تو نہ ڈالو. میں کبھی سلام کے لیے جاتا تھا تو جوتے اتار دیتا تھا کہ جوتے سے نہ چلوں، سر کو لگا لگا کے چلوں. کیونکہ کسی محبت نے والے نے کہا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہاں پیر نہ رکھ، یہاں سر رکھ. امام مالک ان کے متعلق مشہور ہے، لا یفتا، مدینے فتویٰ کوئی نہ دے جب تک امام مالک موجود ہے. اتنے علم والے تھے. وہ مدینے کی زمین پر پخانہ نہیں کرتے تھے، حرم کے باہر جاتے تھے، ایک قدم حرم میں ایک باہر رکھ کے پھر پخانہ کرتے تھے کہ موت نہ آ جائے. ایک حج کیا، حج نہیں کیا کہ وہاں موت نہ آ جائے، کہ آقا کے پاس مرنا بڑا اچھا. امام مالک، اب بتاؤ ان کو اہل علم کی بات، حضرت عمر کی بات، والموت پھر سے، اور یہ مدینے کی قدر ہے ان کے پاس. اس سے جو وہاں رہتے ہیں قدر نہ سمجھ. ہم ان باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو تھوڑا سمجھاتے ہیں تاکہ ان کی دل میں نبی کی عظمت بہت ہونی چاہیے. دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے، ان سے وہ دلی رابطہ نہ رکھیں، ظاہر سلام دعا رکھیں، فتنہ نہ ہو. ایسے بس خلاص ہو گیا.
اور میرے ذاتی مسئلے میں جو طریقت میں سچے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے. کوئی بھی نبی کی عظمت کے خلاف ہو میں بھی پسند نہیں کرتا کہ کہتے ادب سے اوپر مقام ہے بات ماننا. جیسے کہیں شعر لکھا ہوا تھا جس کے دل میں الفت خیر الامم نہیں وہ میری نظر میں کسی کافر سے کم نہیں. دوسرا شعر کیا تھا؟ آنکھ نمدی ایسی ہے. تو کہتے ہیں طریقت والے کہیں یہ شعر تھا آقا جی کی نے حجاب ہٹائے کہا یہ ہٹا دو. ایسے چل کہ کوئی آئے گا اختلاف سنے گا پھر اس میں لگ جائے گا تم چلاتے رہو کام. ماں باپ اولاد جتنی بری ہو پھر بھی رحم کرتے ہیں. آقا جی ماں باپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں. وہابیوں کے بھی رکھا ہوا ہے, سنیوں کے بھی رکھا ہوا ہے, شیعوں کے سب کو رکھا ہوا ہے. لیکن محبت انہی سے کرتے ہیں جو ان سے کرتے ہیں, وہ عفو میں ہیں اور شاید ان کو ہدایت ہو جائے. اس کی بات پھر لمبی ہو جائے گی. مجھے جب طبیعت کچھ ایسی ہوتی تو ایسی باتیں یاد آتی ہے. آقا جی کے جو موافق نہ ہو یا آقا جی کے کسی بات کو اہمیت نہ دے یا آقا جی کی باتوں میں اپنی دنیا کی لالچ کی گنجائش ڈھونڈے, میرا خیال ہے اس کو ایمان نہیں ہے. آقا سے بڑھ کر کوئی ہے تو ان کو جانا چاہیے مدینہ شریف جا کے آقا سے معافی مانگنی چاہیے. لیڈروں کو جو میں نے ابن کثیر کا حوالہ دیا جی ان سے معافی مانگے اور کہ رسول اللہ کرم کی نظر کریں. انہوں نے ایک دفعہ رحمت سے دیکھ لیا بغیر دعا کے بھی تمہاری ساری مشکلیں رفع ہو جائیں گی. ایک ماننا ہوتا ہے, ماننے کے ساتھ محبت بھی کرے. محبت نہیں ہے ان کو کہ نبی کی ذات کو تو اہمیت دینی چاہیے. اور جو آقا کی گستاخیاں کرے ان سے تمہارے ہاتھ کیوں ملتے ہیں؟ اے اللہ, اے اللہ, کلمہ پڑھتے ہو پھر ایسا کرتے ہو. یہ بیماری سچی ہیں جھوٹی ہیں؟ تو آقا کے ہو کے مرو گے یا دنیا کے ہو کے مرو گے؟ ان کے حق میں سچائی اختیار کرو گے یا دوگلا پن؟ انشاءاللہ جو سچائی اختیار کریں گے انشاءاللہ وہ صحابی بن کے مریں گے. ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. یہ پاگل ہیں سبھی ادریسیہ والے محبت میں. یہ پاگل ہیں سبھی ادریسیہ والے محبت میں. ہمیں معلوم ہے ہم پر یہی الزام آئے گا. ہمیں معلوم ہے ہم پر یہی الزام آئے گا. ہمیں معلوم ہے ہم پر یہی الزام آئے گا. جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا. جو بیمار مصیبت ہو یا بیمار محبت ہو, جو بیمار مصیبت ہو یا بیمار محبت ہو, اسے نظر محمد سے ہی بس آرام آئے گا. اسے نظر محمد سے ہی بس آرام آئے گا. جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام
کام آئے گا طلب سے بیٹھ جا میں خانہ الفت میں ایسا کی طلب سے بیٹھ جا میں خانہ الفت میں ایسا کی کبھی تو ساگی دیکھیں گے کبھی تو جام آئے گا کبھی تو ساگی دیکھیں گے کبھی تو جام آئے گا جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا وہ فیض مصطفیٰ سے جھولیاں بھر بھر کے جائے گا وہ فیض مصطفیٰ سے جھولیاں بھر بھر کے جائے گا جو مرشد پاک کی محفل میں تشنا گام آئے گا جو مرشد پاک کی محفل میں تشنا گام آئے گا جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا جنید ادریسی آقا کی محبت میں فنا ہو جا جنید ادریسی آقا کی محبت میں فنا ہو جا کہ تیرا یہ فنا ہونا ہی تیرے کام آئے گا کہ تیرا یہ فنا ہونا ہی تیرے کام آئے گا کہ تیرا یہ فنا ہونا ہی تیرے کام آئے گا جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا جو ان کے در پہ جائے گا تو کیوں ناکام آئے گا